اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 48 وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی کہ نہیں بدلہ دے گا نہیں فائدہ دے گا نفس کوئی نفس عن نفس کسی دوسرے نفس کو شیئن ذرا بر ایک تنکیر کے لیے ایک ذرا بھی ولا يقبل منها اور نہ قبول کیا جائے گا منها اس نفس سے شفاعت کوئی سفارش ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منها اس نفس سے عدل کوئی بدلہ کوئی فدیہ ولا هم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو نجینا ہم نے نجات دی تھی تم کو من آل فرعون فرعونیوں سے آل فرعون سے اس کی فوج سے یسومونکم وہ دیتے تھے تم کو سوء العذاب سخت عذاب یا بڑا عذاب سوء یہ تفضیل کے لیے ہے کہ سخت قسم کا عذاب یا بڑا عذاب یذبحون یہ عذاب کی وضاحت ہے یذبحون وہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری بچیوں کو نساء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بچیاں بڑی ہوں گی تو یہ خدمت کے قابل آئیں گی تو مایول کے اعتبار سے نساء کا لفظ استعمال کیا وفی ذالکم اور اس میں ذالکم سے مراد یذبحون و یستحیون بلاء امتحان تھا آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی وعید اور یاد کرو اس وقت کو فرقنا کہ ہم نے چیر ڈالا پھاڑ ڈالا بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو فانجینا پس ہم نے نجات دی تم کو واغرقنا اور ہم نے غرق کیا ڈبو دیا آل فرعون کے پورے لشکر کو تمام فرعونیوں کو وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو بھی وعدنا کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا یا تم نے پکڑ لیا العجلہ بچڑے کو معبود الہن کا لفظ یہاں محفوظ ہے کہ تم نے بنا لیا کیونکہ اتخذ اس کے دو مفعول آتے ہیں اور جب قرینہ موجود ہو تو ایسے ہوتا ہے بچڑے کو معبود من بعد ہی ان کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 40 دنوں کے لیے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم اور یہ حالت ہی تمہاری کہ تم ظلم کرنے والے تھے ثم پھر بھی عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم کو من بعد ذالک اس اتنے بڑی نقصان کے بعد کہ تم نے بچڑوں کو معبود بنایا لعلکم کیوں تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرو وَإِذَا آتَيْنَا اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان سے مراد وہ فام وہ علم یا فرقان کتاب کا بین ہے مراد اس سے بھی کتاب ہے لیکن کتاب کے اندر 2 قسم کے دلائل اس سے وہ دلائل مراد لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو ایک مرتبہ پھر دیکھیے گا ترجمہ کو تشریح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اور ڈرو اس آیت کے اندر دنیا کے اندر ایک بندے کو جب وہ کسی قید میں جرم میں پھنس جائے تو چھڑانے کے 5 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں یہاں ان سب کی نفی کرتے ہیں نمبر 1 طاقت ہے تو زبردستی چھڑا لیا یہ تو ہو نہیں سکتا پھر اس کے علاوہ 4 طریقے لیگلی نمبر 1 ضمانت دی جاتی ہے ایک بندہ دوسرے بندے کے بدلے میں جا کے ضمانت دے دیتا ہے لا تجزی نفس عن نفس کوئی ضمانت نہیں ہوتی اچھا پھر سفارش کر دے کوئی بڑا آدمی ہے تعلقات ہیں تو وہ سفارش کر دے فون کر دے کہ بھائی یہ بندہ ہمارا ہے چھوڑ دو کاج سفارش بھی نہیں ہوگی ولا یؤخذ من عدل
پھر کوئی نہیں تو پھر فدیہ دے دے، بڑی اماؤنٹ جرمانہ کوئی وہ دے دے اور اس کے بدلے آ جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ وَلَمْ يُنصَرُونَ، کوئی اور راستہ نکال دیا جائے اس کی مدد کا، کوئی قانون میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے ہمارے ہاں دنوں میں منٹوں میں راتوں رات قانون بدل دیے جاتے ہیں، کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے گا وَاتَّقُوا يَوْمًا، فعل اور یہ مفعول فی ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں بدلہ دے گا ایک نفس کسی نفس کو ذرا بار، نفی ہو گئی کہ کوئی کسی کی ضمانت کسی کے بدلے میں دوسرے کو بند کر لو، ضمانت دے دو، نہیں ہو سکتا۔ ولا يقبل شيئا، یہ مفعول بھی ہے، ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ تو قبول کی جائے گی سفارش، نہ قبول کیا جائے گا فدیہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں فعل مجہول ہے۔ آج اس سبق میں ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے کہ فعل مجہول میں اگر ہمیں یہاں ترکیبی لحاظ سے پوچھا جائے کہ اس میں کیا، تو ہم کہیں گے یقبل فعل مجہول ہے، منها جار مجرور شفاعت، اس کو ہم ابھی تک کہتے ہیں فاعل ہے۔ یوخذ میں بھی فعل مجہول، منها جار مجرور، عدلا اگر ہم اس کو پوچھے ہم کہتے ہیں فاعل ہے۔ ولم ينصرون، ينصرون کے اندر ہمیں کچھ پوچھے تو ہم کہیں گے فعل فاعل ہے، لیکن حقیقت یہ کہ فعل مجہول چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، اس کے بعد چاہے ضمیر کی شکل میں یا اس میں ظاہر جیسے شفاعت عدل آ چکا، یا یہاں ینصرون کا ضمیر، یہ فاعل نہیں، اس کو نائب فاعل گرامر کے منہ سے کہیں گے، نائب فاعل، اور یہ حقیقت میں بھی نائب فاعل ہوتا ہے۔ وجہ اس کو کیوں نائب فاعل کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ فاعل ہے نہیں، اصل میں یہ ہے مفعول بھی۔ تو جب فعل مجہول ہوتا ہے تو فاعل کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اس کو درمیان سے حذف کر دیا جاتا ہے، تو جو مفعول ہے اس کو فاعل کی جگہ پر لا دیا جاتا ہے، اور جو فاعل کا اعراب ہوتا ہے ضمیر والوں وہ مفعول کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کی پہلے ہم یہاں سے اس سے ہٹ کر ایک مثال پہ سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے ہمارے پاس، غفرت زیدن، غفرت میں نے معاف کیا، یہ فعل فاعل ہے، غفارہ فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، میں نے معاف کیا زیدن زید کو، یہاں مقصود دونوں چیزیں تھی، معاف کرنے والا بھی بتانا لازمی تھا کہ کون ہے، اور جس کو معاف کیا ان دونوں کو بانا بھی مقصود تھا۔ اگر ایسی صورت آ جاتی ہے کہ صرف یہ بتایا جانا مقصود ہو کہ بھائی زید کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کو کلاس میں یا کوئی اور اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، تو وہاں فائل کی ضرورت نہیں ہے، تو کلام کو ہم شارٹ کرتے ہیں، مقصود بات جو ہے وہ تھا زید کو معاف کرنا، تو اب یہاں فعل مجہول کو استعمال کریں گے، غفر زیدن، پہلے تھا غفرت زیدن، اور جب مجہول میں کیا تو ہم نے پڑھ دیا غفر زیدن، تو پہلے جملے میں زیدن مفعول تھا، اب جب مجہول بنا ہے تو غفر زیدن فاعل بن گیا، تو یہ فاعل نہیں ہے مفعول ہی، لیکن فاعل کی جگہ پر لا کے رکھا ہے، نائب فاعل کہلائے گا۔ دوسری مثال، ضربتا شاہدن، ضربتا آپ نے مارا، شاہدن شاہد کو، اب یہاں مقصد یہ بھی تھی، دو چیزیں مقصود تھی، فعل تو مقصد تھا کہ پٹائی ہونا، یہ تو فعل پٹائی ہے، اب ایک یہ تھا کہ پٹائی کی کس نے ہے اور دوسری پٹائی ہوئی کس کی ہے، تو ہم نے کہا ضربت زیدن، آپ نے پٹائی کی ہے اور زید کی ہوئی ہے، لیکن بعض لوگ شاہد سے ضربت شاہدن، اکثر لوگ شاہد سے بڑے تنگ تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ یار اس کی پٹائی ہو جائے، اب اس کی جب پٹائی ہوئی تو اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار پٹائی کی کس نے، اس نے کہتے ہیں کہ زید کی پٹائی ہوئی، تو اب فعل ہم چینج کر دیں، مجہول لائیں گے، کہیں گے ضرب شاہدن، پہلے تھا ضربتا شاہدن، اب ہوگا ضرب شاہدن، تو یہ شاہد فاعل کی جگہ پر آ گیا، حالانکہ ہے مفعول، کیونکہ اس کی پٹائی ہوئی ہے، فاعل تو پٹائی کرنے والا تھا اور یہاں تو اس کی پٹائی ہوئی ہے، تو یہ جس کی پٹائی ہوئی ہے یہ مفعول ہے، لیکن اب فاعل کی جگہ پہ لائے تو اس کو کہیں گے نائب فاعل۔ اب یہاں ہمارے پاس مثالیں جو ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ يُقْبَلُ، اصل اگر اس کو مجرد میں لاتے تو یہ ہوگا یقبل، وَلَا يَقْبَلُ، اور نہیں وہ قبول کرے گا، منہا اس نفس سے، شفاعتن، پھر یہ زبر کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن کیونکہ رب اس دن کے، جس دن کا یہ منظر نگاری ہو رہی ہے کہ اس دن قبول نہیں کی جائیں گے، تو اس دن پتہ ہے کہ عدالت کس کی ہے، اس ایک کی ہے، لہذا وہاں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ کٹ کر دیا کہ سفارش، مقصد یہ ہے، اب یہاں کلام کا مقصد یہ ہے کہ سفارش قبول نہیں ہوگی اور
فدیہ نہیں دیا جا سکتا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا جو فاعل تھا اس کو ذکر ہی نہیں کیا، مفعول کو اس کی جگہ پر لا دیا کیونکہ مقصود یہاں یہ تھے جی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اچھا دوسرا یہ پہلا تو یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی عجیب سی، اور یہ بنی اسرائیل کی نہیں، یہ عادات آج ہماری امت مسلمہ میں بھی آ چکی ہیں۔ بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نبی کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جب ہم انبیاء کی اولاد ہیں، کوئی نبی ہمارا چاچا ہے، کوئی نبی ہمارا ماما ہے، کوئی ہمارا دادا ہے، کوئی ہمارا والد ہے، تو جب ہمارے ارد گرد دائیں بائیں تمام ایسے بڑے بڑے انبیاء ہیں، لہٰذا ہم انبیاء کی اولادیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ پکڑ دکڑ ہوئی بھی تو اس دن جو وہ سفارش کر دیں گے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے اعمال میں سے بدلہ دے کر ہمیں چھڑا لیں گے، ہماری مدد کر دیں گے۔ کہا نہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نہ سفارش، نہ بدلہ، نہ فدیہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ اپنے آپ کو بڑے مشائخ کی انبیاء کی اولاد سمجھ کے کہنا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں آج بھی جو گدی نشین ہمارے یہاں چلتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا شراب سے لے کر کیا کیا نہیں ان کے یہاں چلتا، اور ہے وہ گدی نشین پیر ہے علیہ باللہ، اور ہمارے جہالت کی حد ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اور جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ اتنی جہالت ہمارے اندر ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ان جو بنی اسرائیل والی مسائل ہیں ان سے نکالتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ دوسرا ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہے، یہ آگے ڈیٹیل سے آئیں گے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں، اور یہاں صرف ہائی لائٹ ہے، ہیڈ لائن جس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ انعامات کیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے نجات دی، نجینا فعل فاعل ہے اور نجا ینجی باب تفعیل ہے مزید کا، کم نا ضمیر فاعل اور کم ضمیر مفعول بھی ہے، یہاں فعل فاعل مفعول تینوں ایسے ملے ہوئے آ گئے۔ من آل فرعون، یہ جار مجرور آ گیا۔ یسومونکم سوء العذاب، آپ کو چکھاتے تھے، آپ کو دیتے تھے سخت عذاب۔ وہ عذاب کیا تھا؟ عذاب کی نوعیت بیان کی کہ بیٹوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، یہاں ابنا کا لفظ استعمال ہے، ابنا چھوٹے بچوں کے لیے آتا ہے، اور یستحیون نساءکم، اور یہاں لفظ نساء استعمال کیا کیونکہ یہ بچیوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یہ بچیاں، بچیوں کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ بڑی ہو کر وہ ان کی خادمائیں بنے، تو اس لیے لفظ نساء استعمال کیا کہ وہ اپنی طرف سے عورتوں کو چھوڑ رہے تھے کہ جو کل ان کی خدمت کے کام آئے۔ اور یہ سخت عذاب تھا، اور اگر کسی کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی بچی کو صرف اس لیے چھوڑا جائے کہ کل ان کی خادمہ بنے گی، ان کی لونڈی بنے گی، تو یہ ایک بہت تکلیف دہ بات تھی۔ وفی ذالکم، اور اس میں یعنی بچیوں کو ذبح کرنا، یذبحون یصومون، یہ فعل تھا، ساما یصوم، قال یقول کی طرح اجوف بابی ہے، اور یذبحون باب تفعیل ہے، یصومون سوء العذاب، یصومون فعل فاعل ہے، کم ضمیر ایک مفعول ہے، اور سوء العذاب یہ دوسرا مفعول ہے، دو مفعول ہے اس کے۔ یذبحون ذبح کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو، یہ مضاف مضاف الیہ منکر مفعول۔ ویستحیون نساءکم، یذبحون باب تفعیل ہے، یستحیون استحیا یستحی استحیان، ہا یا اور فیصلیاں باب استفعال ہے، 8واں باب۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، امتحان تھا، من ربکم تمہارا طرف سے، عظیم بڑا تھا۔ اچھا ایک تو یہ ہوگا، یہ آگے تفصیل سے آئے گا کہ یہ بچوں کو ذبح کرنا انہوں نے کیوں شروع کیا تھا، تفصیل سے ڈیٹیل آئے گی اس کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، یہ بھی ایک بڑے واقعے کی طرح اشارہ ہے، اس کی صرف ہیڈ لائن دی ہے کہ یاد کرو جب ہم نے پڑھ دیا، وہی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے، یہ بھی سورہ اعراف میں ڈیٹیل سے آئے گا، سمندر کے کنارے پہنچے، آگے واقعے میں وہاں بڑے بڑے نکات آئیں گے، تو فَانْجَيْنَاكُمْ، فَإِذْ فَرَقْنَا فعل فاعل، بكم جار مجرور، البحر مفعول بھی ہے، فَأَنْجَيْنَا ہم نے بچایا فعل فاعل ہے، کم مفعول بھی ہے، وَغْرَقْنَا فعل فاعل ہے، ہم نے غرق کیا آل فرعون مفعول بھی ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ غرق جب کیا اور تم کو بچایا، وَأَنْتُمْ یہ حال ہے، جملہ حالیہ ہم نے پڑھا تھا، حال کا پورا، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تم بچ گئے، وہ ڈوب رہے تھے، ان کو ڈوبتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے، اور بچ کے تم درمیان میں راستہ بنا پار ہو گئے، یہ سب منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، یہ بھی ہیڈ لائن ہے، آگے اس کی بھی تفصیل آئے گی،
وہ طور سینا کا جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، جب ہم نے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا، وعدنا فعل فاعل، موسیٰ موسیٰ سم مفعول بھی، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ نیکسٹ میں پڑھیں گے، یہ تمیز کہلاتا ہے۔ جب بھی عدد آ جائے وہ تمیز ہوگا، ممیز تمیز، اس کو کہتے ہیں تمیز، کہ ایک چیز میں ابہام تھا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کتنے دنوں کا ہوا، تو اس پہ آ کے ابہام کو دور کر کے بتا دیا کہ اتنے دنوں کا، عدد جائیں گے اس کو تمیز کہلائیں گے، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، آگے ڈیٹیل آئے گی۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، پکڑ لیا، العجل بچڑے کو معبود، الہن یا لفظ معذوف ہے، کیوں؟ اتخذ یتخذ، یہ باب اختیار سے اس کی دو مفعول آتی ہیں، تو جب ہم نے دیکھا ایک فعل فاعل تو یہ موجود ہے اور العجل ایک مفعول ہے، دوسری مفعول کیا ہے؟ تو وہ تھی الہن، اتخذتم العجل الہن، بچڑے کو تم نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ آگے یہ بھی تفصیل سے آئے گا کہ اس کے سامنے یہ ٹیک ہے، وہ جادو سامری نے بنایا، ایک بچڑا بنایا، اس میں اس نے سونا یہ جو چرا کے لائی تھی خواتین ان کی، اس مال کو بنایا تھا، تو جو چوری کا مال ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو غلط لائن کی طرف لے جاتا ہے۔ من بعد، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے، حالت تمہاری یہ تھی وہ شرک کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کیا، عنکم، تم کو، من بعد ذالک، یہ اتنا بڑا شرک کرنے کے بعد بھی، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا اور اس کے بعد بھی اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، یہ سب انعامات اور ہیڈ لائن چل رہی ہیں، آگے تفصیل آئے گی۔ موسیٰ الکتاب، موسیٰ سب کو کتاب دی، دو مفعول آگے، آتینا فعل فاعل، موسیٰ دی، موسیٰ سب کو مفعول ایک، الکتابہ کیا چیز دی؟ کتاب، مفعول ثانی، اور والفرقان، اور کتاب اور فرقان یہ دونوں مل کر ایک مفعول بنے گی، کیونکہ درمیان میں حرف عطف آ گیا۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے علم اور فہم مراد ہے، بعد نے کہا نہیں، یہ کتاب کے اندر سے بھی کچھ آیات تھی، کتاب کے اندر دو قسم کے احکام تھے، ایک تو جو احکام اعمال کرنے کے تھے، اور کچھ دلائل تھے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے تھے، تو ان دلائل کو کتاب کے اندر جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ان کو فرقان کہا ہے۔ لعلکم، یہ کیوں دی تھی کتاب اور فرقان؟ تاکہ تم ہدایت پالو۔ کتاب دی تھی، اس کے اندر احکام عمل کرنے کی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں تھی، عمل کرو، اللہ کو راضی کرو۔ والفرقان، اور کچھ ایسے عقائد اور نظریات تھے کہ ان کی وجہ سے تم نظری اور فکری طور پر کہیں انتشار کے شکار نہ ہو جاؤ، ہدایت کامل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔